بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج جو حدیث پاک ہیں 3 احادیث ہیں۔ تو پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود، کہ سجدے میں سجدہ اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے میں اطمینان سے رہو۔ ولا یبسطن احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، بس تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے بازو نہ بچھائے۔ یہ انس بن مالک کی حدیث پاک ہے اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح بازو بچھانے سے حالت سجدے میں منع فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتا جب بیٹھتا ہے تو اس کے یہ جو بازو ہیں، یہاں یہ بازو کا اطلاق یہاں تک ہوتا ہے، یہ جو بازو ہیں وہ زمین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ کتے کی طرح تم سجدہ نہ کرو۔ تو پتہ چلا بازو زمین پر نہیں بچھا سکتے، بازوؤں کو اٹھا کے رکھیں گے۔ اگلی جو حدیث پاک ہے حضرت مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جفا عضدیہ عن جنبیہ، کہ نبی علیہ السلام جب سجدہ فرماتے تو آپ کی جو بازو تھے وہ آپ کی دونوں جنبی پسلیوں سے، دونوں پہلوؤں سے الگ رہتے ہیں۔ ایک تو یعنی آپ جب سجدہ نبی علیہ السلام جب سجدہ فرماتے تو نبی علیہ السلام کے جو دونوں بازو تھے وہ دونوں پہلوؤں سے آپ کے جدا رہتے۔ اسی طرح حضرات ذکر ایک تیسری حدیث پاک ہے جو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ سنن ابی داؤد شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، کہ نبی علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں رانوں کو آپ نے جدا رکھا۔ غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذیہ، حتیٰ کہ جو آپ کی جو 2 رانیں تھیں وہ آپ کے پیٹ کے ساتھ بھی نہیں لگ رہی تھی، پیٹ سے بھی جدا تھیں۔ حضرات ذکر یہ 3 احادیث ہیں۔ ان 3 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم نے سجدہ کرنا ہے تو اپنے بازو کو زمین پر نہیں بچھانا بلکہ بازو اٹھا کے رکھنے ہیں۔ دوسری اس حدیث اگلی جو حدیث پاک تھی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب سجدہ کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بازو تھے وہ آپ کے پہلوؤں سے جدا رہتے تھے، حتیٰ اتنے جدا رہتے تھے کہ بعض دفعہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بغل تھے ان کی سفیدی ہمیں دکھائی دیتی تھی۔ اور تیسرا حضرات ذی وقار یہ تیسری حدیث میں یہ پتہ چلا کہ جب ہم نے سجدہ کرنا ہے تو اپنی رانوں کو پیٹ سے الگ رکھنا ہے۔ حضرات ذی وقار میں ابھی آپ کو پریکٹیکل یہ سجدہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا کہ بازو زمین پر بھی نہیں ہوں گے، بازو پہلوؤں سے الگ ہوں گے، اور جو رانے ہیں وہ پیٹ سے الگ ہوں گی۔ میں بھی آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں۔ جی حضرات ذی وقار، ابھی میں آپ کو پریکٹیکل سجدہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، آپ کو شاید پرانی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں نے بتایا تھا کہ سجدہ جب کرنا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں جو ہاتھ ہیں ان کو کانوں کے قریب رکھنا ہے، اور کانوں کے قریب رکھنا ہے اور انگلیاں بالکل سیدھی ہوں۔ آپ اس کو بھی نوٹ کریں، اور پھر اپنا جو بازو بھی الگ رکھوں گا، پہلوؤں سے بازوؤں کو اٹھا کے رکھوں گا اور رانوں کو پیٹ سے الگ رکھوں گا۔ یہ دیکھیں ذرا۔ حضرات ذکر، اگر آپ یہاں توجہ سے اگر آپ دیکھیں تو میرے جو دونوں بازو ہیں وہ زمین پر بچھے بھی نہیں ہوئے، میرے دونوں بازو اپنی پہلوؤں سے، یہ جو پہلو ہے میرے اس سے الگ ہے، اور میری جو دونوں رانیں ہیں وہ پیٹ کے ساتھ بھی نہیں لگی ہوئی، اور یہ جو دونوں میرے ہاتھ ہیں یہ میرے کانوں کے بالکل قریب ہے۔ حضرات ذکر، ایسے نبی علیہ السلام سجدہ فرماتے تھے کہ آپ کی یہ چیزیں بالکل الگ الگ ہوتی تھی، حتیٰ کہ اتنی جدا ہوتی تھی کہ آپ کی بغل کی سفیدیاں دکھائی دیتی تھی۔ امید ہے حضرات ذکر کہ آپ کو یہ سجدہ کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حضرات ذکر، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے 3 مسئلے بیان کیے تھے۔ ایک یہ کہ جب ہم نے سجدہ کرنا ہے تو اپنے بازو وہ نہیں بچھانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کتا بازو بچھاتا ہے۔ اسی طرح حضرات ذکر بازو کو اٹھا کے رکھنا ہے اور بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے۔ اسی طرح
رانوں کو پیٹ سے الگ رکھنا ہے۔ میں اگر خود ایک مسجد کا امام ہوں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں مجھے امامت کرتے ہوئے۔ میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ آج تک سجدے کے اندر میری جو رانیں ہیں وہ اپنی پیٹ سے جدا نہ ہو سکی۔ اور اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مساجد میں صفیں جو بنائی جاتی ہیں وہ اتنی مختصر بنائی جاتی ہیں، اتنی چھوٹی بنائی جاتی ہیں کہ اس میں اب میرا قد 5 فٹ 11 انچ ہے، اور آپ جانتے ہیں مساجد میں مختلف لوگ آتے ہیں اور مختلف قدوں کے وہ ہوتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں خود اپنی حالت آپ کو بتا رہا ہوں کہ 12 سال ہو گئے ہیں۔ 12 سالوں میں جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اس وقت جو میری رانیں ہیں، میری رانیں میرے پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھوں، سجدہ لمبا کروں، لیکن پیچھے نمازی ہوتے ہیں۔ تو اس کا حضرات عزیز وقار سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مساجد میں جو صفیں بنائی جاتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ کوئی عالم نہیں ہوتے، اور جو پیسہ لگانے والے ہوتے ہیں وہ ان سے بڑے مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ ان سے بڑے دین سے دور ہوتے ہیں۔ وہ صرف پیسہ لگاتے ہیں، اور ان کو باقی کسی دینی معاملات کا، کسی ٹکے کا ان کو کسی دینی معاملات کا علم نہیں ہوتا، اور وہ مطلب مسجدیں بنا دیتے ہیں اور وہ اپنی آخرت کے لیے بناتے ہیں، لیکن وہ بنتی اتنی چھوٹی ہیں کہ اس میں سنت کے مطابق اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں جو صف ہوتی ہے، صف میں جو سجدہ گاہ ہوتی ہے جہاں ایک نمازی نے نماز پڑھنی، وہ اتنی چھوٹی بنائی جاتی ہے کہ وہ جو بنانے والا ہوتا ہے یا جو مسجد میں پیسہ لگانے والا تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ایک صف کتنی بڑی بنانی ہے میں نے، اور سجدہ کیسے کرنا ہے تاکہ پیٹ ران سے کیا رہے، الگ رہے۔ تو بس حضرات عزیز وقار یہ ایک المیہ سا ہے ہمارے درمیان، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بنانے والے، پیسہ لگانے والے اور وہ عالم نہیں ہوتے، انہیں دین کی دینی معاملات کا کچھ بھی شعور نہیں ہوتا، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ امید ہے کہ حضرات عزیز وقار آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔